سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں اللہ کی ناراضگی کی ترجمان بن کر یا علامت بن کر سامنے آتی ہیں. یہ نشانیاں کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اصل میں جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں رکنے کو کہا ہے ان سے نہ رکنا اللہ کی مخالفت ہے. بے شک. اور کوئی مخالف اگر ہوگا تو وہ ناراض ہی کرے گا سامنے والے کو. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی لسٹ میں دے دوں، اس کے بعد پھر علامتیں بتاتا ہوں. ایک تو جیسے مشرک لوگ ہیں یا جھوٹے سودی لین دین کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، غیبت، بے حیائی یا متکبر لوگ ہوتے ہیں، بے حیائی کرنے والے، منافقت کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، عادی شرابی، امانت میں خیانت کرنے والے، بد اخلاق، بد کردار لوگ. یہ وہ لسٹ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے جن کاموں کو، اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں اور پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اگر یہ توبہ نہیں کرتے. علامتوں میں سب سے پہلے تو دلوں کا سکون اڑ جانا. جو آج حالات ہیں، بے سکونی، دلوں سے محبت کا ختم ہو جانا، نیند نہیں آتی، لوگوں کو بے چین رہتے ہیں، بیماریاں کثرت سے آنا اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہونا، اور اچانک کثرت سے موتیں ہونا. یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں. اور ظالم حکمرانوں کا مسلط کر دینا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے 3 علامتیں بتائیں. ایک تو یہی کہا کہ ایک تو وہ بارشوں کو روک دیتا ہے، دوسرے ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے. اب ظالم حکمران میں چاہے تو وہ بادشاہ ہو کوئی، یا کوئی نیتا ہو، یا پھر امیر ہو کوئی، وہ سارے ظلم کرتے رہتے ہیں. تیسری بات موسیٰ علیہ السلام نے جو اس ٹائم فرمائی تھی، ایک تو بارشوں کا روک دینا، ایک یہ کہا تھا کہ مال جو ہے وہ کنجوسوں کو دے دیتا ہے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر پاتے. مطلب وہ مال کی جو سرکولیشن ہے جس طرح سے غریبوں کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہے. ایک اور بات ہے، وہ سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ ہر معاشرے کے لوگوں کے ساتھ 3 طریقے کے مہمان ہوتے ہیں. ایک تو وہ مہمان ہوتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آ جائے تو واپس نہ جائے. دوسرے اس طرح کے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں آگے چلو، جلدی سے نمٹیں اور اپنا چلیں، ہم اپنے اور کام کریں. تیسرے وہ مہمان ہوتے ہیں جنہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر ہی نہ آئے. مسجدیں جو ہیں اللہ کا گھر ہے. اب جو شخص جو ہے وہاں مسجد میں آنے کے بعد، یا عورتیں مصلی پہ آنے کے بعد عبادات کر رہی ہیں، نماز پوری پڑھ لی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، تو وہ ان مہمانوں میں اللہ کے جنہیں اللہ چاہتا ہے واپس نہ جائے. کیا بات ہے. دوسرے وہ لوگ جو جلدی سے مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور نکل گئے، یہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر میں آئے، ہلکے پھلکے مہمان بنے، اللہ کے چلے گئے. تیسرے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، ان سے توفیق ہی چھین لی اللہ نے، اللہ ناراض ہے ان سے. یہ بہت بڑی علامت ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ عبادتوں کی، سجدوں کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، خشوع خضوع ختم کر دیتا ہے. مطلب انہیں لذت ہی نہیں آتی نماز میں، انہیں وہ سرور ہی نہیں آتا جو الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جو دلوں کو اطمینان پہنچانے والی بات ہے. خشوع خضوع ختم کر دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں. یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا خالق آپ سے ناراض ہے اور اس نے آپ سے سجدوں کی توفیق ہی چھین لی. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہوگا. ایک صاحب جو ہیں وہ ایک مزدور کو لیا انہوں نے ساتھ میں، اور اس کے کندھے پہ سامان رکھا اور چل دیے. بیچ میں اذان کی آواز آئی تو مسجد تھی، تو اس مزدور نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں. وہی مسلمان تھے، تو انہوں نے چل بھائی پڑھ لیں نماز. بھرے دل سے انہوں نے اجازت دے دی. وہ سامان مسجد کے کنارے رکھ کے باہر وہ صاحب کھڑے رہے کہ میں نگرانی کر رہا، تو جا کے پڑھ گیا. تو مسجد میں چلا گیا اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دعاؤں میں لگ گیا. انہوں نے اسے آواز دی، اس نے اشارے سے کہا رہا ہوں. اس کے بعد اس کی کوئی تصویر کا معمول تھا وہ، تو انہوں نے پھر اسے آواز دی، وہ پھر بیٹھا رہا. تو انہوں نے پھر یہ کہا بھائی ایسی کون سی چیز ہے جو تو باہر نہیں آنے دے رہی،
تو اس نے پلٹ کے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہے. کیا بات ہے. تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا عبادتوں میں, ہمارا دل نہیں لگتا اللہ کی باتوں میں, ہمارا دل نہیں لگتا اللہ والوں کے ساتھ. یہ ساری وہ یہاں سوال ہے مجاز صاحب, اسی واقعے سے سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی نے کسی سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, اس بات کا پتہ کیسے چلے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ایک نماز کے بعد تجھے دوسری نماز مل جائے, تیرا دل چاہے دوسری نماز ادا کرنے کو, تجھے سجدوں کی توفیق مل جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. تو سجدوں کی توفیق کا چھن جانا, نماز کے لیے دل کا آمادہ نہ ہونا, یہ تو اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ بے وقت بارشیں ہونا یا بارشیں نہ ہونا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے جو صحابہ اکرام تھے, رسول پاک کا دور تھا, اس میں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نظر رکھتے تھے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. فوری طور پر سجدہ, فوری طور پر توبہ, فوری طور پر ندامت, فوری طور پر معافی. اور اللہ تعالیٰ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے, اس سے معافی طلب کرتا ہے. تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. جب بچے کی تھوڑی سی تکلیف پر ماں تڑپ اٹھتی ہے تو بندے کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کیسے نہیں تڑپے گا؟ لیکن آج تو ہمارا احساس ختم ہو چکا ہے, احساس آ رہی ہے, ہم شکوہ کرتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی, ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مالی برکت ختم ہو گئی ہے, خیر و برکت ختم ہو گئی ہے, یا ظلم و استبداد بڑھ رہا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم ان کے اسباب کو ٹٹولیں, یا اگر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو فوری طور پر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. آپ کی, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. قرآن میں لفظ آیا ہے عذاب مہین. مہین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے. آج جو ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ رہے ہیں اس میں نیند نہ آنا, سکون چھن جانا, بے چینی رہنا, کھانے میں دل نہ لگنا, پیاس نہ لگنا, مرنے کو دل چاہنا, یہ وہ ساری عذاب مہین کی. آپ یہ دیکھیں نافرمان اولاد ہو یا نافرمان بیوی یا ہسبینڈ ہو, اور حرام کمائی کی طرف چلے جانا, گناہوں میں لذت آنا, یہ سارے عذاب مہین کی علامتیں ہیں. آپس کے اختلاف ہوں, لڑائی جھگڑے ہوں, رشتہ داروں میں دوری ہوں, ایک دوسرے سے قطع رحمی کے معاملے ہوں, یا سودی لین دین کا معاملہ ہو کہ اس میں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, اپنے دسترخوان, اپنی جیب کی مطلب پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ہاں کس طرح سے مال آ رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. لیکن ہمیں اس بات کا خیال تب آئے گا کہ جب ہمیں کوئی ایکسیڈنٹ سامنے آ جائے. اس سے پہلے ہم جب تک جھنجھوڑا نہ جائے ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہم تو یہ سوچتے ہیں سب روٹین کا کام ہے. آپ یہ دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں آج کل آتی ہیں, کیسی کیسی پریشانی. موسم کی آپ بات کر رہے ہیں, موسم میں شدت بھی اس کی ایک شکل ہے. آپ یہ دیکھیں اب اتنی زیادہ گرمی اس بار پڑی ہے, پہلے کہاں اتنی گرمی پڑتی تھی. اتنی سردی اتنی زیادہ پڑے گی, بارشیں بے انتہا ہوں گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو موسموں کی شدت بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل, اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر اپنی کرتوتوں پہ, قرآن یہ کہتا ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے پر عذاب آتے ہیں. تو ہمارے اوپر جو ہلکے پھلکے جو بھی عذاب, کیونکہ بڑا عذاب تو کوئی آ نہیں سکتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں یہی ہماری زندگی کو بے چین کرے رکھتے ہیں, اور ہماری آخرت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. اگر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم واقعی عذاب میں گرفتار ہیں تبھی تو ہم توبہ کریں گے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا. جو آپ نے بات کہی ہے کہ پتہ نہیں لگتا, ہم لوگ روٹین سے زندگی جیتے رہتے ہیں کہ ہم عذاب میں, اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر یہ ہمیں اندازہ ہوگا تبھی تو ہم پلٹیں گے, تبھی تو ہم توبہ کریں گے, تبھی تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ناظرین اور میں خود بھی, ہم اگر اپنی ایکٹیویٹیز پہ, اپنے حالات پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے گھروں میں کئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہے کہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی گئی ہو, ہماری اولاد نافرمان ہو, ہماری بیوی یا ہمارے شوہر نافرمان ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ ہمارے سے ناراض ہے, تبھی ہم توبہ کی طرف پلٹیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو آپ نے جو ذکر کیا ہے صحابہ کرام کا, صحابہ کرام کو اگر اندازہ ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل میں تو لوگوں سے محبت کی بات یہ کہتا ہوں, چھوٹا جملہ, کہ اللہ تو اتنے سیدھے سادے ہیں کہ 2 نفل میں ٹائم آ جاتے ہیں. ہمیں انداز آنا چاہیے اللہ کو مطلب توبہ کرنے کا, کہ اللہ تک وہ بات منانے کا انداز بڑا پیارا ہے اور بہت آسان ہے. مجاز صاحب, اپنے آنسوؤں سے وضو کر لیجئے, مصلی کو بھگو دیجئے اور سجدہ کر لیں. دنیا کی جو اصل میں محبت ہے نا, وہ ہمارے دل سے نکلنی چاہیے. ہمیں دنیا نے پھنسایا ہوا ہے. ہم اگر کسی کنویں میں کتا گر جائے تو ہم ڈول پانی کے نکالتے رہیں, پانی کے نکالتے رہیں, کتا اسی میں, تو آپ یقین کریں وہ پاک نہیں ہوگا کنواں.
جب تک کتا باہر نہیں آئے گا نا، ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ کتا ہے، جب تک یہ نہیں نکالیں گے ہم، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ دو محبتیں جو ہیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، آخرت کی اور دنیا کی محبت. ہمیں دنیا میں رہنا تو ہے اور یہاں کے حساب سے چلنا بھی ہے، لیکن اس کی محبت ہمیں آخرت کی. دوسری بات یہ، ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ کی جو ناراضگی کی علامتیں ہیں وہ 3. ایک تو یہ کہ کسی مومن یا کسی مسلمان کی موت، ناحق موت کا طلبگار رہنا. ایک یہ ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان پر نظر نہ ڈالنا. مطلب وہ حدیث مبارک، اس میں ایک جملہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اگر دنیا کی محبت میں اس طرح ملوث ہیں تو یہ سمجھیں آپ کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اس کی تمام تر چیزوں پہ جو قرآن میں ہمیں حکم دیے ہیں، جن جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، شراب ہو، جوا ہو، نافرمانی ہو، اپنے ماتحتوں پہ ظلم ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ان سب سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی. بالکل مجاہد صاحب، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رضا بندوں کے ساتھ خیر خواہی میں بھی چھپی ہوئی ہے. بے شک دوسروں کے لیے بھلا چاہنا، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے. اس کے اپنے معاملات سنور جاتے ہیں، بن مانگے ملتا ہے وہ سب جو دل میں ہوتا ہے یا جو لبوں پر نہیں آتا ہے. وسیم چھتیس گڑھ سے، شگفتہ میرٹھ سے. شگفتہ تھوڑا سا انتظار، وسیم آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. وسیم سوال بتائیے. جی 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 بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی 2 دن پہلے بھی کال کیا تھا، جو بتایا تھا کاروبار بند ہو گیا، آپ لوگ وظیفہ بتائے تھے. ہاں تو بھائی اس سمے کم تھا تو میں سوال پورا نہیں کر پایا تھا. جی میں یہ بول رہا ہوں بھائی کہ میں نماز پراپر پڑھتا ہوں، 5 وقت کا، 1 وقت کی قضا نہیں کرتا. 5 سال ہو گیا مجھے نماز پڑھتے. ماشاء اللہ. اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں مطلب جو دعا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سب ملتا ہے، بس کاروبار میرا پتہ نہیں اچانک کیوں بند ہوا، یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا. بس وسیم بھائی بہت دکھ ہوا تھا آپ کے سوال سے. جی آپ کے سوال سے بہت دکھ ہوا تھا، اور کل ہم نے اسی موضوع پر پورا ایپیسوڈ، ماشاءاللہ مولانا قاسمی صاحب موجود تھے، انہوں نے بہت سارے وظائف بتائے. یوٹیوب پر یہ پروگرام ہمارا کل کا جو ایپیسوڈ ہے یہ موجود ہے، اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں اور اسے ایک بار دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے وظائف ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کاروبار پھر چل پڑے. کچھ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے، اور کوئی سوال یا اور کوئی وظیفہ درکار ہے تو بتائیے. 31 جولائی کو ان کی فلائٹ بھی ہے. تو ہلو جی جی جی، تو ان کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیجیے. بہت، کیونکہ 9 سال لگا ہے جانے کے لیے، کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہے تھے، بہت مشکل سے نام آیا جانے کے لیے. کہاں کی روانگی ہے انشاءاللہ؟ یہ ناگپور سے ہے روانگی. نہیں، کہاں رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں؟ حج کے لیے. اللہ مبارک کرے سفر کو بھی اور ان کے حج کو بھی. تھوڑا سا انتظار. شگفتہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کا پروگرام تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کے جو یہ ٹیم ہے جو فون اٹھاتے ہیں، یہ فون کرنے کے لیے منع کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک سے زیادہ سوالات یا کئی جب خواب بیان کیے جاتے ہیں تو چونکہ اور بھی بہت سارے کالرز ہوتے ہیں جو فون لائن کے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے ہماری یہ گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ خواب بیان کر رہے ہیں تو ایک سے زیادہ خواب بیان نہ کریں، ورنہ ایسی کسی بھی شکایت کا موقع ہماری ٹیم نہیں دیتی ہے. چلیں بہن، بہت بہت شکریہ. کوئی گلہ ہو چاہے شکوہ ہو، سب کچھ سر آنکھوں پر. مجاہد صاحب، ایک تو روزگار کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کاروبار آخر ٹھپ کیوں ہوا. اصل میں اللہ کی آزمائش کے حصے ہیں، کسی کو کیسے آزماتا ہے، کسی کو کیسے آزماتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو روزی زیادہ دوں، کسی کو کم دوں. اب وہ حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. انہیں پر امید رہنا چاہیے. وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. جو میں نے تصویرات انہیں پرسوں بتائی تھی وہ جاری رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں. چیک کریں کوئی حرام کام تو نہیں گھر میں ہو رہا، مطلب بیاج کا لین دین ہو یا نمازوں کی پابندی نہ ہو. مطلب یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھیں، اور کچھ صدقات بڑھا دیں. 1 مٹھی آٹا ہی نکالنا شروع کر دیں، تھوڑے سے 1-2 روپے الگ کرنے شروع کر دیں اپنی حیثیت کے حساب سے، اور پور امید رہیں اللہ سے. بالکل شکایت کوئی نہیں. جو چیزیں ابھی ان کے پاس موجود ہیں، جو کروڑوں اربوں لوگوں کے پاس نہیں ہیں، انہیں یاد کر کے ان کا شکر بھیجنا شروع کر دیں. قرآن میں اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے ایک جگہ کہ جو لوگ میری شکر گزاری نعمتوں کی کریں گے میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا.
تو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار ایک چھوٹا سا سوال، جیسے انہوں نے کہا کہ سب کچھ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے، نئے سرے سے ایک نئی شروعات کس طرح کریں؟ اور جیسے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا وغیرہ بتاتے ہیں، کوئی طریقہ ہو مجاز صاحب کہ ان کا حوصلہ بھی ہم بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو راستہ بھی دکھائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو جو میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص کی 24 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے، ایک تو وہ پڑھنا یہ شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں، مان کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل یا 4 رکعت رات میں تہجد کے ٹائم پڑھیں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں تیری سے لوں گا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اللہ کو جب یہ لگتا ہے نا کہ صرف میرے سے مانگ رہا ہے، تو وہ ان کا مان بھی رکھتا ہے۔ یہ انداز ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ، کہ رات کے بیچ میں جب تمام لوگ سو رہے ہوں اور آپ اور اللہ جاگ رہے ہوں، وہاں آپ اللہ سے بات چیت۔ بالکل، حج کے لیے روانگی ہے، کوئی وظیفہ یا دعا بتائیے کہ اللہ سفر کو بھی آسان کرے اور مقبول و مستجاب بھی ہو بالکل، جائے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اپنی ایمان کی، عزت کی، صحت کی، سفر کی تمام حفاظت، لوٹ کے آنے کی کہ اللہ اپنے بچوں میں واپسی خیریت کے ساتھ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے لیے اپنی نیت سب سے پہلے، قرآن یہ کہتا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اپنے آپ کو حاجی کہلوانا یا بہت زیادہ شور شرابے کے ساتھ جانا، بلکہ اس کے بدلے میں یہ کریں کہ لوگوں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، ان سے معافی مانگ کے جائیں، انہیں معاف کر کے جائیں، کیونکہ وہ برکتوں کی جگہ ہے، جو چیز آپ لے کے جائیں گے وہ بڑھا کے واپس لائیں گے، تو آپ لوگوں کو معاف کر کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری ایک بات ذرا سی اور بتا دوں ناظرین کو، کیونکہ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کعبے پہ نظر پڑتے ہی پہلی دعا قبول ہوتی ہے۔ تمام ناظرین یہ نوٹ کر لیں جو حج کو جا رہے ہیں کہ کعبے پہ نظر پڑتے ہی ایک دعا کریں کہ اللہ جتنے دن ہم یہاں رہے ہیں جو دعا کریں وہ قبول کر لینا۔ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کے تمام رہنے کا وہاں سارا بندہ۔ مجاز صاحب ایک ہی دعا میں سب کچھ مانگ لیا، جھولی بھر کے مانگ لیا۔ اسما غازی آباد سے، جی اسما فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج ہمارا کال لگ گیا۔ الحمدللہ بہن، الحمدللہ، آپ کا پروگرام اتنا پیارا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم سب کو، بہت اور شکریہ۔ بہت دن سے سوچ رہی تھی آپ سے فون مل جائے تو آپ کی تعریف کریں سب کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، آپ کی پوری ٹیم کو، آمین۔ آپ لوگوں کو جو کال کرتے ہیں، جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین سب کو آمین صحت دے۔ آمین بہن، بس مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ جیسے ہم تو سب لوگوں کے ٹچ میں رہتے ہیں، چاہے پریوار ہو، رشتہ دار ہو، اور مطلب آس پڑوس ہو، تو ہم چاہتے ہیں کسی سے کبھی بھی کوئی من مٹاؤ نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مزاج نہیں ملتا اور کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ دعا سلام مطلب نہیں چھوڑنی چاہیے، اور پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں 1-2 کہ مزاج تو نہیں ملتا، ہمیں پھر بھی ملنا چاہتے ہیں، تو بس تھوڑا ان سے دور رہنا چاہیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار۔ نسرین دلی سے، جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ نسرین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ اب مجھے مولانا صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ ہمارے ایک بھائی ہے، وہ ممی پاپا کا بات نہیں مانتے اور پڑھائی میں تو ان کی بالکل بھی دل نہیں لگتی ہے، تو مولانا صاحب ایسا کچھ ترکیب بتائیں جو ممی پاپا سے پیار کرے، ان کا بات مانے اور پڑھائی میں ان کی دل لگے۔ وہ دوستی کے پیچھے ایک دم یہ ہیں، ممی پاپا بولتے ہیں دوستی چھوڑنے کے لیے تو دوستی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور پڑھائی بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ممی پاپا کا بات مانتے ہیں۔ عمر کتنی ہے آپ کے بھائی کی؟ 15 سال چل رہی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک اور سینسیٹیو ہے، مجاز صاحب بتائیں کہ کیا کریں؟ ہاں، انہیں یہ کہ ایک تو یہ ہے ان کی امی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ سورہ فرقان ہے قرآن میں، اس کی 74 نمبر آیت ہے۔ ایک تسبیح سی پڑھا کریں ان کی امی، اور یا ودود کی دن مغرب کے بعد پڑھ کے چینی اور نمک پہ دم کر لیں اور وہ اس بچے کو کھلائیں۔ جب وہ سوتے ہوں 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے دم کریں، اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت 11 بار 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنجے کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر پھونک ماریں بچے کے، انشاءاللہ 3-4 دن میں فرق پڑ جائے گا۔ اور یہ بچوں کے لیے معاملہ ایسا ہے، آج کا دور ایسا ہے میری بہن، کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہ بات سمجھائیں کہ دوستی والا انداز اپنائیں اور جذباتی ہو کے تھوڑا سا ان سے بات کیا کریں، تب وہ ٹھیک ہوں گے بچے۔ اگر آپ ہر ٹائم انہیں ٹوکا ٹوکی کریں گے تو نہیں سمجھ میں آتی بچوں کی، ان سے تو دوستی کی جائے گی تب یہ ٹھیک ہوں گے۔ اپنی مدر کو آپ یہ کہیے کہ ٹوکنا بند کریں
اور فادر کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب، بچوں کو جس چیز کے لیے بار بار روکا جاتا ہے وہ ضد پکڑ لیتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں. عمر بھی ایسی ہے اصل میں، جوانی اور بیچ کی بچپن اور جوانی کے بیچ کی جو عمر ہوتی ہے نا 15-16 سال، اس میں ہر آدمی سمجھانے والا دشمن لگتا ہے، اور خاص طور پر ماں باپ. جی. تو یہ بلوغت کی عمر بڑی نازک ہے، اور اس میں ماں باپ کو بڑے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دانشمندی اور سمجھداری سے بچوں کو پرورش کرنی چاہیے، تربیت کرنا چاہیے. بدمزاج لوگوں سے دوری بنانا کتنا ضروری ہے، رشتہ ختم نہیں کرنا لیکن ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ بالکل رکھنی چاہیے ڈسٹینس کے ساتھ. 3 دن والی جو حدیث یہ بتا رہی ہیں تو کہیں بھی وہ ملے انہیں سلام کر لیں. یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ ہر تیسرے دن سلام کرنے جا رہے ہیں. وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قطع رحمی نہ ہو، آپ کی قطع تعلق نہ ہو آپ کا، بلکہ کہیں وہ ملے تو آپ ان سے مصافحہ بھی کریں، سلام بھی کریں. لیکن اگر مزاج نہیں ملتے تو آپ کو ڈسٹینس بنانا ہی چاہیے، ورنہ آپ غیبتوں میں، بہتان میں، ان میں لگ جاؤ گے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے میری بہن. اسلام آپ کو زبردستی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بے عزتی کراؤ کسی کے ساتھ جا کے، یا اس کی برائی ہے، اس کی غیبتیں لوگوں میں بیٹھیا کرو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے مزاج نہیں ملتا تو ان سے دوری بہتر ہے. ویسے مزاج کے خلاف لوگوں کو برداشت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر نہیں برداشت ہو رہے تو آپ کہیں انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے. ان سے ڈسٹینس بنا کے رکھیں. لیکن ان کا کیونکہ ایک یہ ثابت ہے نا بات، جب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں آ گئی نا، جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات کہی کہ حمزہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو بلکہ پیچھے کی طرف جا کے بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے حمزہ یاد آ جاتے ہیں. تو حضرت ہندہ کو یہ بات کہنے کا یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جن لوگوں سے آپ کا مزاج نہیں ملتا تو آپ ان سے تھوڑی سی ڈسٹینس بنا کے رکھ سکتے ہو. وحشی جب اسلام وہ تو قبول دوبارہ کیا سامنے نہیں آئے تو رسول پاک نے یہ کہا تھا کہ میرے نظروں کے سامنے نہ آنا کہ میرا زخم ہرے ہو جائیں گے. میں نے معاف تو تمہیں کر دیا لیکن کوشش کرنا میری نظروں کے سامنے. بالکل بالکل بالکل. مجیدن راجستھان سے. جی مجیدن فرمائیے. السلام